السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ ہر ایک سے خطاب ہے، جو پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا ہے، ہر ایک سے اس کا خطاب ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے اور اس کے پارٹس درست کیے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کتنی زبردست آیات ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کوشچن کر رہا، سوال کر رہا انسان سے، تمام سے سوال کر رہا، خالی مسلمانوں سے نہیں، علماء سے نہیں، جو پڑھنے والے ان سے نہیں، بلکہ تمام انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ حق رکھتا ہے، اسی نے اس انسان کے لیے چلنے پھرنے کے لیے زمین، سانس کے لیے ہوا، زندہ رہنے کے لیے غذا، پانی، یہ تمام چیزیں اسی نے تو یہ بنائی ہیں۔ تو یہ کائنات کا، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ تو نگراں ہے۔ تو اب یہ کلام کو ختم کرتے ہوئے اب ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، جس سے کلام کا آغاز کیا، یعنی زندگی بعد موت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ زندگی، اب یہ موت جو ہے ضروری بھی ہے، اور زندگی بعد موت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ تو اب یہ کلام کو یہاں پر جو ہے اینڈ کر دیا جا رہا۔ تو پھر فرمایا یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی عربی زبان میں ابل سدا اس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہو، جدھر چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اس معنی میں ہم شتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اسے زمین میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں نا جانوروں کو، چرند پرند جانور، اٹھے پھرے، بس کوئی ذمہ یہ نہیں، پھر بھی دیکھو ان کا شیڈول کتنا بہترین ہے۔ فجر کے وقت نکلتے ہیں، فجر کے بعد جو ہے وہ نکلتے ہیں، چرتے پھرتے، تنکے لاتے، جو بہرحال کی کرتے ہیں، پھر مغرب کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں، اپنے ٹھکانوں پر جو ہے پہنچ جاتے۔ دیکھو کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا تم غور نہیں کرتے کر کے اللہ تعالیٰ جی کے قرآن میں کہتا ہے کہ خالی پیٹ کیسے پرندے جاتے ہیں صبح میں اور شام تک پیٹ بھر کر واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ جو اللہ بغیر پڑھے لکھے، بغیر یعنی ان پرندوں کو رزق دیتا ہے، تو کیا انسان کو نہیں یہ کرے گا؟ لیکن محنت کرتے ہیں، شرط ہے محنت ہے، کہ خالی اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں صبح، دیکھو کتنا بھی یہ گھونسلے سے نکلتے ہیں، پھرتے ہیں، ادھر پھرتے ادھر پھرتے ادھر پھرتے ادھر، دن تمام محنت وہ یہ کر کے شام میں یہ ہو جاتے، سو جاتے، پھر صبح فجر بازی، کتنا بہترین ٹائم ٹیبل ہے ان کا۔ تو ابھی کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا اس کے اوپر ایسے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی فرض اس پر عائد نہ ہو، کوئی چیز اس کے لیے ممنوع نہ ہو، اور کوئی وقت ایسا آنے والا نہ ہو جب اس سے
اس کے اعمال کی باس پرس کی جائے، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کر کر آئے ہو۔ یہی بات ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 115۔ دیکھو قرآن مجید کیسی کیسی باتیں بیان کرتا ہے۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایسا ہی پیدا کر دیا بے مقصد؟ آج معاملہ کیا ہے ہمارا؟ بے مقصد مقصد نہیں زندگی کا، بس ایسا ہی اٹھے کھائے پیے سوئے توئے کرے بھائی۔ مقصد رہنا، زندگی کا مقصد ہونا، زندگی کا مقصد جو ہے نا، قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو سوائے اس غرض کے لیے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، عبادت کریں، اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، مکمل اس کی بندگی کریں، غلامی کریں۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں ہماری پسند کی، کچھ چیزیں اللہ کی، ایسے نہیں، ٹوٹل 24 آورس اپنے آپ کو اسلام، اللہ کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر سرنڈر ہو جانا ہے، تب ہم جو ہے بندے غلام بن جاتے ہیں، ہے نا۔ پہلے بھی بات ہمارے سامنے 12 آتی ہے، غلام اور سرونٹ میں فرق ہے۔ غلام کو حق نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکوں، سرونٹ کو ہے بھائی، کھانے اگر ڈرائیونگ کا نوکر ہے، پکوان کا نوکر ہے، صاف صفائی کا، تو ہم نوکر نہیں ہیں بلکہ غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو لازماً ہم کو پورا 24 آور زندگی اس کی اطاعت میں ہمیں گزارنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے بندے رہیں گے باقی کے ہم آزاد ہوں گے، نہیں۔ اسی لیے ہمارے نفس سے، ہمارا دل کیا بول رہا ہے اس پر نہیں چلنا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے، اس کے مطابق ہم نے، تو اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا، سوال کرے گا، کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرف تم کو پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ ان دونوں مقامات پر زندگی بعد موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا؟ دیکھو بات آئی، کیا واقعی تم اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا؟ کیا تمہیں اپنے اور جانور میں کھلا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار ہے اور تم با اختیار ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جانور سے اونچا بنایا، تم کو اختیار دیا، اختیار پاور دیا، آزادی دی، تم کو جو چاہے تم کر سکتے۔ اسی لیے تو تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ ہے، ہر دن ہمارا امتحان کا دن ہے، ایسا نہیں کہ جسٹ ٹائم پاس کرنا ہے، وقت گزارنے کے سے نہیں، ہر دن ہمارا یہ ہے۔ ہاں، یہ بھی کانسیپٹ کو یاد رکھو، موت کو مانگنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہاری چیز مصیبت ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی تم کو عمر ملتی ہے اس عمر میں تم اپنے گناہ معاف کروا لے سکتے ہر دن، اور نیکیوں کو بڑھا لے سکتے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم جانور کی مانند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو با اختیار دیا، اس کے افعال میں اخلاقی حسن و قبح کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے۔ پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار، غیر جواب دہ ہے، اسی طرح تم بھی ہو۔ وہ جواب دہ نہیں ہے جانور، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ عقل نہیں دی ہے، اختیار پاور نہیں دیا ہے۔ ہاں، وہ یہ نہیں ہے تو وہ رسپانسیبل نہیں ہے، ان اکاؤنٹیبل ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ جانور کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھائے جانے کی معقول وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی جبلت کے لگے بندے تقاضے پورے کیے ہیں، اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا، کسی کو معبود نہیں بنا، جانور نے نہ خود کسی کا معبود بنا، کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے نیک یا بد کہا جا سکتا ہو، کوئی اچھی یا بری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہے اور وہ ان پر اس کی اجر یا سزا کا مستحق۔ جانور نے یہ تمام کام نہیں کیا، لیکن انسان نے کیا ہے۔
ایک راستہ ہونے کے باوجود بھی کئی راستے نکال لیے، کئی معبود بنا لیے، کئی لوگوں کی پرستش، تو انسان نے کیا، ظاہر ہے اب کیا تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے، کیونکہ اس پر اپنے کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی باس پرس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی کوئی حاجت ہو۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ تم حیات بعد موت سے کیسے معاف کیے جا سکتے، جبکہ عین اپنی موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن کے نیک یا بد ہونے اور انعام یا سزا کے مستوجب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی۔ جس آدمی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور فوراً ہی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کیا تمہارے نزدیک وہ جو ہے اسکاٹ فری چھوٹ جائے گا اور اس ظلم کا بدلہ اسے کبھی نہ ملنا چاہیے؟ جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج بو گیا جس کا خمیازہ اس کے بعد صدیوں تک انسانی نسلیں بھگتتی رہیں، کیا تمہاری عقل واقع اس بات پر مطمئن ہے کہ اسے بھی کسی بھگتنے یا ٹڈے کی طرح مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور کبھی اٹھ کر اپنے ان کرتوتوں کا جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن کی بدولت ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خراب ہوئیں؟ یہ ہے ریزن، یہ ہے لاجک جو ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت ہوگی اور ہر انسان کو اس کی سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ یہ یقین ہم کو رکھنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اب یہاں پر بھی کتنی اہم بات غور کرنے کے لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا؟ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، ایک حقیر نطفے سے، ایک پانی، ایک قطرے سے، اور اس قطرے کے اندر بھی ملینس آف سپرمس رہتے ہیں۔ ایک سپرم ہی جو ہے جس کی وجہ سے ایک ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے تو جو ہے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو کیا تو ایک حقیر انسان ہی اپنے آپ کو اتنا بڑا کیا سمجھ رکھا ہے وہ؟ کیا ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا؟ پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا بنا، دیکھو بتدریج گریجولی کیسے پروسیس بتایا ہے۔ پھر جو ہے سیل ملٹیپلائی کر کے وہ کیا بنتے ہیں، ایک لوتھڑا، اس میں آیا نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علق خون کا لوتھڑا، سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوتھڑا بنا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کتنا گریجول فیز ہے۔ اب جتنا اس کو ڈیپ میں جائیں گے اتنا جو ہے حیرت انگیز نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے سامنے کھلتی جائیں گی۔ راجر مور کر کے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ایمبریولوجسٹ ہے، وہ ایمبریولوجسٹ، دیکھو میں آج جانتے ہیں ایمبریولوجسٹ ہے، یعنی ایمبریو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کیا اس نے، اور کئی کتابیں اس کے اوپر اس نے لکھی۔ سعودی عربیہ میں ایک پروگرام کے وقت جو ہے کچھ یہ پروگرام کے دوران میں جب اس کے سامنے حقائق آئیں اور جب وہ چیزیں اور بھی باتیں اس کے اوپر منکشف ہوئی، سمجھ میں آئیں، تو پھر اس شخص نے ایمان لایا۔ ایمبریولوجی کی اوپر اس کی ریسرچ ہے۔ ہاں، تو ایسے کئی کیسز ہمارے کو ملتے ہیں کہ جب انسان محنت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ تو راجر مور بھی ایسا ہی وہ ایمان لے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بتدریج اس کے اوپر ایک ٹرکی کے ہارون یحییٰ کر کے ہیں، ٹرکی کے، انہوں نے بالکل وہ پروسیس کو فرٹیلائزیشن کا اور پھر کیسے فیز میں جو انسان بنتا ہے اس کو انہوں نے بہت الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے جو ہے نا بتایا انہوں نے۔ اچھا ویڈیو ہے ہارون یحییٰ کا، تو انہوں نے کئی ڈاکومنٹریز ہیں ان کے، اس میں جو ہے نا انہوں نے یہی بتایا کہ ہاتھ جو ہے ایک پہلے ایک گوشت کا ایک لوتھڑا رہتا بولے، ایسا رہتا ہے بولے، پھر دھیرے جو ہے اس کے اندر لائنیں آتی ہیں، پھر ایسے ہوتے ایسا بڑھتا ہے، پھر یہ الگ ہو جاتی ہیں کر کے بتایا ہاتھ کا۔ پھر کان کیسے بنتا ہے،
پھر ہماری آنکھ کیسے بنتی ہے، سوراخ رہتے ہیں بولے اس کے اندر، پھر اس سوراخ میں دھیرے دھیرے کیسے سیلز جو ہے یہ بنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو وہ کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے ذریعے سے جو ہے نا دیکھو، اس کے بہت سارے ڈاکومنٹریز انہوں نے بنائے، اسمیل کے اوپر بنایا، کیا کیا انہوں نے جو ہے بہت سارے اسپیس کے اوپر بنایا. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے جو ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کو جان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر دیں. یہ معمولی نشانیاں نہیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں ایمان پر قائم رکھ سکتی ہیں اور ایمان سے عمل کروا سکتی ہیں ہم کو. تو اللہ تعالیٰ غور اس کے آزاد درست، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسم، پھر مرد اور عورت بھی بننا جو ہے دو بنائے اللہ تعالیٰ. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اور ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ لے کے پھر اگلا سورہ جو ہے ہم یہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.